میں اس وقت گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گھر میرے کزن کا تھا۔ میں گرمیوں میں گاؤں آیا ہوا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا یہاں بہت زیادہ نیک جنات ہیں۔ میرا دوست کسی کام سے گیا ہوا تھا اور میں تنہا اس گھر میں تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور پھر یکلخت کسی کی پائل کھنکنے کی آواز بھی آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ تو تم کون ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، حالانکہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ اچانک ہی میرے سامنے نمودار ہو گئی تھی، اور کوئی انسان اچانک ہی ہوا سے نہیں ظاہر ہو سکتا۔ تم ارحم ہو نا؟ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے تم سے محبت سی ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ میں اس کے سحر میں کھو گیا۔ میں نے اس سے دوستی کر لی تھی۔ ہم دونوں چارپائی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ کب آؤ گی نگینا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بہت جلد، اس نے جواب دیا اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں روز اس کا چھت پر انتظار کرتا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے آتی اور غائب ہو جاتی۔ اگلی بار جب میں گاؤں آیا تو ایک اور جنساتی میرے پاس آئی۔ وہ نگینا سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اوہ، تم ہو جس نے میری بہن نگینا کو دیوانہ بنا رکھا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا نام سرہا تھا۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ جنساتی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ ہم چھت پر ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تم بہت اچھے ہو اور مجھے پسند آئے ہو۔ تم نگینا کے بجائے مجھ سے دوستی کر لو، اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نگینا کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے انکار کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میرا کزن اوپر آیا اور وہ غائب ہو گئی، میں کافی دن گاؤں میں رہا تھا۔ میری نگینا سے ملاقات بھی ہوئی اور یوں ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔ میرے ماں باپ حیات نہیں تھے۔ جب اگلی بار میں گاؤں آیا تو کافی دن نگینا نہیں آئی۔ اس کی تیسری بہن ترانہ مجھ سے ملنے آئی۔ آپ کے بارے میں نگینا سے اور سرہا سے بہت سنا ہے۔ آپ میری مانیں تو ان سے دوستی توڑ دیں اور مجھ سے دوستی کر لیں۔ میرے جیسی دوست آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ترانہ کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ تینوں جنزادیاں ہی مجھ پر عاشق ہو گئی تھیں۔ نہیں ترانہ، میں صرف نگینا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے دوستی رکھوں گا۔ میں نے اسے انکار کر دیا۔ وہ غصے میں لال پیلی ہو کر واپس چلی گئی۔ اگلی رات جب نگینا مجھ سے ملنے آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ میرے بہت بار پوچھنے کے بعد بھی اس نے اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائی۔ ارحم، تم کل مجھ سے نکاح کر لو۔ میں رات اسی وقت یہاں آؤں گی اور ہم دونوں نکاح کریں گے۔ نگینا کی بات سن کر میں نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ کل میرے دوست نے کسی کام سے جانا تھا، اس لیے میں نے گھر پر تنہا ہونا تھا۔ لیکن اگلی رات نگینا نہ آئی۔ میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ ساری رات بیت گئی تھی۔ دوسری رات کو مجھے ترانہ ملنے آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ ارحم، نگینا اس دنیا میں نہیں رہی، وہ مر گئی ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم ارحم کا خیال رکھنا اور اس سے شادی کر لینا۔ ترانے کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں زاروں قطار رونے لگا۔ مجھے تو اس کی موت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ترانہ سے شادی سے انکار کر دیا اور واپس شہر لوٹ آیا۔ میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ تھوڑے دن بعد مجھے میرے دوست نے دوبارہ بلا لیا۔ میں اس امید میں آ گیا کہ شاید نگینا واپس آ جائے، لیکن وہ نہ آئی اور اس کی جگہ سرہا آ گئی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں ارحم، اب تو نگینا بھی اس دنیا میں نہیں رہی، سرہا اداسی سے بولی۔ لیکن میں اس کی باتوں میں نہ آیا۔ اگلی بار میں اپنے گھر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے کمرے میں نگینا دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیسے ہو ارحم؟ نکاح خواہ کو لے آؤ تاکہ ہمارا نکاح ہو، وہ اپنی اسی میٹھی سی آواز کے ساتھ بولی۔ تم زندہ ہو نگینا؟ میں نے آنکھوں میں نمی لائے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں زندہ ہوں، بس تمہارا امتحان لے رہی تھی۔ میں تم سے محبت کر بیٹھی تھی، لیکن انسانوں پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے پہلے میں نے اپنی بہنوں کو بھیجا تاکہ وہ تم سے جھوٹ موٹ عشق کا ناٹک کریں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ میری بہنوں کے کہنے کے باوجود تم نے ان سے شادی نہیں کی اور مجھے ہی اپنے دل میں بسائے رکھا، اسی لیے تم امتحان میں کامیاب ہوئے ہو اور میں تم سے شادی کے لیے آ گئی ہوں۔ وہ مسکرا کر مجھے بتاتے ہوئے بولی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ زندہ تھی۔ اس کے بعد میں نکاح خواہ کو لے آیا۔ ہمارا نکاح ہوا اور ہم دونوں ہمیشہ کے لیے
ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔